واقعہ ایک پارسی اور سید زادی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرات میں ایک سید فیملی رہتی تھی۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوہ سید زادی غریبی اور فاقوں سے مجبور ہو کر سمرقند کی طرف چل پڑی۔ وہ بیوہ خاتون سمرقند پہنچی تو ان کے ساتھ میں ان کی بچیاں تھیں، کوئی بیٹا نہ تھا۔ خاتون سے لوگوں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ سمرقند میں دو لوگ بہت رئیس ہیں، پہلا رئیس مسلمان ہے اور دوسرا رئیس ایک پارسی تھا۔ خاتون نے سوچا پہلے مسلمان کے پاس چلتی ہوں۔ جب وہ رئیس مسلمان کے پاس پہنچی تو خاتون نے اپنی پریشانی انہیں بتائی اور کہا، میں سید زادی ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میں بہت مجبور ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ رئیس مسلمان شخص کہنے لگا، کوئی شجرہ ہے تو دکھاؤ یا کوئی ثبوت دو کہ تم سید زادی ہو۔ وہ خاتون کہنے لگی، میں بہت مصیبت میں آپ کے پاس بڑی امید لے کر آئی ہوں، اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے ساتھ شجرہ لے کر کہاں پھرتی میں؟ مگر اس رئیس مسلمان کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ بیوہ خاتون نے مجبوراً رئیس پارسی کی طرف جانے کا ارادہ کیا کہ شاید وہاں سے کوئی مدد مل جائے۔ خاتون سید زادی نے اس پارسی کے دروازے پر پہنچ کر اپنی مجبوری بیان کی۔ خاتون نے کہا، میں مسلمانوں کے رسول حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولادوں میں سے ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے یہاں رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ چاہیے۔ پارسی نے یہ سنا تو فوراً رہنے کے لیے ایک گھر دے دیا اور اپنی بیوی سے بولا، چلو ان کی بیٹیوں کو سرائے سے لے کر آتے ہیں۔ مسلمان رئیس جب رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ایک محل کے دروازے پر کھڑا ہے اور سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ مسلمان رئیس پوچھتا ہے، یا اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایمان والے کے لیے ہے۔ یا اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی ایک ایمان والا ہوں، یہ محل آپ مجھے عنایت کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایمان والا ہے تو گواہ پیش کر، کوئی ثبوت پیش کر کہ تو ایمان والا ہے۔ میری بیٹی تیرے دروازے پر گئی تھی تو تو نے سید زادی ہونے کا ثبوت مانگا تھا، اب تیرے پاس ایمان والے ہونے کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کر۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ نوکروں سے پوچھا کہ وہ خاتون سید زادی کدھر گئی تو نوکروں نے بتایا کہ وہ پارسی کے پاس گئی ہے۔ اس رئیس مسلمان نے سردیوں میں جوتے پہنے نہ کپڑے، بس دوڑ لگا دی اور پارسی کے دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ پارسی باہر نکلا تو مسلمان نے کہا، میری مہمان مجھے واپس کرو۔ پارسی کہنے لگا، حضور وہ تو میری مہمان ہے۔ تو رئیس کہنے لگا، میرا سارا سرمایہ لے لو، میری ساری دولت لے لو، بس مجھے میرا مہمان واپس کر دو۔ پارسی نے روتے ہوئے کہا، حضور بن دیکھے سودا کیا تھا، اب جب دیکھ چکا ہوں تو ہرگز واپس نہیں کر سکتا۔ جس خواب میں تجھ کو دھکے ملے ہیں اسی خواب کو میں نے بھی دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ کو دور کیا اور میری طرف دیکھ کر بولے، تو نے میری بیٹی کو ٹھکانہ دیا ہے، تجھے اور تیری نسل کو جنت مبارک ہو۔ پارسی کہنے لگا، میں تو کلمہ پڑھ کر ایمان لا چکا ہوں اور الحمدللہ اب میں مسلمان ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اولاد پر احسان کیا اور میری اولاد غریبی کی وجہ سے اس احسان کا بدلہ نہ چکا سکی تو قیامت کے دن میں اس احسان کا بدلہ خود چکاؤں گا۔ سبحان اللہ۔